خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ اے نبی، سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عفو و درگزر سے کام لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ خذ العفو کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اموال جو ان کی ضروریات سے مستزاد ہیں اور وہ مال جو تمہیں لا دیں وہ لے لو، اور یہ عمل درآمد سورہ براءت میں فرائض صدقات کی توضیح و تشریح سے پہلے تھا کہ صدقات آپ کے پاس پیش کیے جاتے تھے۔ اور ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خذ العفو کے معنی ہے جو زیادتی ہے وہ خرچ کر دو، عفو کے معنی زیادتی کے کیے گئے ہیں۔ زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں مشرکین سے عفو و درگزر کا حکم ہے۔ 10 سال تک یہ عفو و درگزر رہا، پھر ان پر سختی کرنے کا حکم ہوا۔ یہ ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق اور اعمال سے درگزر کیجیے، یعنی ان کے اعمال و اخلاق کا کھوج نہ کیجیے۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں سے درگزر کیجیے اور بری صحبت اختیار کرنے سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جس کی صحبت میں اختیار کروں گا ضرور اس کی خوشبو پکڑ لوں گا۔ سب اقوال میں یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ عینہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس سے کیا مقصد ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ جو آپ کی ذات پر کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیا کریں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں، جو آپ سے تعلق کو توڑے تو آپ اسے تعلق جوڑیں۔ یہ روایت طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ عرف کے معنی جو آیت میں ہے معروف کے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عیینہ اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے ہاں آ کر ٹھہرے۔ حر ابن قیس عمر رضی اللہ عنہ کے درباری آدمی تھے۔ وہ قرآن کریم کے ماہر تھے اور قاری علماء عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت کے رکن تھے۔ یہ علماء جوان بھی ہوتے تھے اور بوڑھے بھی۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، تم کو امیر المؤمنین کے پاس رسوخ حاصل ہے، امیر سے اجازت لے لو کہ میں ان سے مل لوں۔ تو حر نے عیینہ کے لیے اجازت حاصل کر لی اور عمر رضی اللہ عنہ نے حاضری کی اجازت دے دی۔ جب عیینہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، تم نے ہم کو کافی روپیہ نہیں دیا، نہ ہمارے ساتھ عدل سے کام لیا۔ عدل کا نام سن کر عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور قریب تھا کہ عیینہ کو مار بیٹھیں۔ تو حر کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ معاف کر دیا کریں اور نیک کاموں کا مشورہ دیا کریں اور جاہلوں سے اعراض کیا کریں، اور یہ تو جاہلین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جب عمر رضی اللہ عنہ کے آگے یہ آیت تلاوت کی گئی تو وہیں رک گئے، کوئی عقوبت نہیں کی، اور وہ کتاب اللہ کے بڑے واقف کار تھے۔ صرف بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ سالم ابن عبداللہ کا گزر اہل شام کے قافلے پر سے ہوا۔ قافلے میں گھنٹیاں بج رہی تھیں تو کہا کہ گھنٹی بجانا ممنوع ہے، جائز نہیں۔ کفار مندروں میں اور اپنی عبادت خانوں میں گھنٹی بجاتے ہیں۔ تو اہل قافلہ نے کہا کہ اس بارے میں ہمیں تم سے زیادہ معلومات ہیں، ممانعت بڑے بڑے گھنٹوں کی ہے، ان چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں میں کوئی حرج نہیں۔ تو سالم خاموش ہو گئے اور صرف اتنا کہا کہ اعرض عن الجاہلین، یعنی جاہلوں کے منہ نہ لگنا ہی بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے اولیتہ معروفا عارفا وعارفا، سب کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی کار نیک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ بندوں کو نیک کام کا حکم دیں۔ لفظ معروف کے اندر ساری ہی اطاعت کے کام داخل ہیں اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اگرچہ اس کے مامور بھی ہی بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حقیقت سبھی بندے مأمور ہیں۔ اس کے ذریعے بندوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اس کو برداشت کر لو۔ اس مضمون کو ایک عقلمند شاعر نے یوں لکھا ہے، کہتا ہے،
خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الأنام فذوي الجاهلين. معاف کرنے کی عادت رکھو، نیک کاموں کی رہبری کیا کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو. ہر شخص کے ساتھ بات میں نرمی برتو اور بلند مرتبے والوں کے لیے بات میں نرمی برتنا اور بھی زیادہ مستحسن ہے. بعض علماء کا مقولہ ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو مرد محسن کہ جو کچھ وہ خوشی سے تجھ پر احسان کرے شکریہ کے ساتھ اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بار نہ ڈال کہ وہ خود دب کر رہ جائے. دوسرا بد قسم کا آدمی اس کو امر نیک کا مشورہ دیتا رہے کہ گمراہی بڑھتی ہی جائے اور وہ اپنی جاہلیت پر قائم رہے تو اسے اعراض کر لے. شاید یہی درگزر اس کی برائی سے اس کو روک. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بہترین طریق سے مدافعت کریں، اس طرح دشمن بھی آپ کا اے نبی دوست بن جائے گا. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ اظہار خیال کرتے ہیں، اور کہا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کے بہکاوے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے آپ کی پناہ کے شیطانوں کا عمل میرے پاس ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوا کرتے. مدافعت اور رد جواب یہ عمل وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو طبیعت کے صابر ہیں. نتیجے میں ان کو بڑی کامیابی حاصل رہے گی. خوش قسمت ہی اس پر عمل پیرا ہوں گے. اگر شیطان آپ کے دل میں اے نبی کچھ وسوسے ڈالے اور بہکانے لگے، یا آپ کو دشمن سے نمٹنے کے وقت غضب میں لائے اور اس جاہل سے اعراض کرنے سے آپ کو روک دے اور اس سے تصادم پر آپ کو آمدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگیے. جاہل کی آپ پر زیادتی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. شیطان کے بہکاوے اور فساد انگیزیاں آپ کو جس اللہ تعالیٰ اس سے علیم اور واقف ہیں. جب خذ العفو والی آیت اتری تو بندے نے کہا، اے میرے معبود، غصہ چڑھ جائے تو کس طرح عفو کیا جائے؟ تو فاستعذ باللہ والی آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں. ان دو آدمیوں کا واقعہ سابق میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ دونوں آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ بیٹھے، حتیٰ کہ ایک کے غصے کے مارے نتنے پھول گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اس کو یہ بات بتا دی گئی تو کہا مجھے کچھ جنون نہیں ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3282، اور صحیح مسلم میں بھی. نزع کے اصلی معنی فساد کے ہیں. یہ فساد خواہ غضب کی وجہ سے ہو یا غیر غضب سے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات اچھے ڈھنگ سے کیا کریں. شیطان آپس میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. عیاد کے معنی ہے شر سے پناہ مانگنا، اور ملاد میں ہوا کرتا ہے. استعادے کی حدیثیں اول تفسیر میں پہلے گزر چکی ہیں، اعادے کی یہاں ضرورت نہیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں اپنے رب کی، تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے. سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شیطانی وساوس سے بچنے کا طریقہ. جن بندوں نے امر الہی کی اطاعت کی اور ممنوعات سے باز رہے ہیں، اگر شیطانی وسوسے انہیں دامن گیر ہوتے ہیں تو فوراً انہیں ذکر الہی کی یاد آ جاتی ہے. اس لفظ کو بعض طیف اور بعض طائف کہتے ہیں. یہ دونوں قراتیں مشہور ہیں اور معنی ایک ہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فرق بھی ہے. بعض نے اس کے معنی غضب بتائے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے اگر آسیب زدہ کر دیا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ندامت اور رنج. بعض نے کہا ہے کہ ارتکاب گناہ. ایسے لوگوں کو اللہ کی عقوبت، عطا ثواب، اللہ کے وعدے اور وعید یاد آ جاتے ہیں تو وہ توبہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی پناہ مانگنے لگتے ہیں. وہ فوراً اہل بصیرت بن جاتے ہیں. بے ہوشی میں تھے تو ہوش میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کو مرگی کی بیماری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول،
اللہ تعالیٰ سے میری شفا کے لیے دعا فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ تمہیں شفا دے دیں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور بروز قیامت حساب تم پر سے اڑ جائے۔ تو کہنے لگیں اچھا میں بیماری پر صبر کر لوں گی جبکہ مجھے حساب سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے صرع کی بیماری ہے، یعنی میں مرگی میں مبتلا ہوتی ہوں، ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں، جسم پر سے کپڑا کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ بیماری دور نہ ہو تو نہ ہو، دعا کیجیے کہ کم از کم میرا کپڑا نہ کھلنے پائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر کبھی بحالت صرع کپڑا اس کے جسم پر سے نہ ہٹا۔ یہ روایت مسند احمد نیز بخاری اور مسلم میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مسجد میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک عورت اس کی دیوانی ہو گئی، اس کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن وہ اس کے گھر آ ہی گیا۔ اب فوراً اس کو یہ آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے جان دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس کے باپ سے تعزیت کی، وہ رات کو دفن کر دیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے، اس کی نماز مغفرت پڑھی، پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں بخشی ہیں۔ قولہ تعالی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، یعنی ان کے ساتھی انسانی شیاطین ان کو گمراہی کی طرف اور گھسیٹ لیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی ان کے تابعین، ان کی باتوں کو تسلیم کرنے والے، انہیں اور گمراہی کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ معاصی ان پر آسان بناتے ہیں اور گناہوں کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھلاتے ہیں۔ مد کے معنی زیادتی کے ہیں، یعنی جہل اور گمراہی میں زیادتی کرتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، یعنی یہ کہ شیاطین اپنی کوششوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نہ انسان اپنے اعمال بد کے صدور میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ یہ شیاطین ان سے باز رہتے ہیں۔ گمراہی کی طرف کھینچ لے جانے والے جن و شیاطین ہیں جو اپنے انسانی اولیاء دوستوں کی طرف اپنی وحی بھیجتے رہتے ہیں اور اس میں اپنی کوشش اٹھا نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کی فطرت اور طبیعت ہی ایسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے پاس بھیجا جو ان کافروں کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔